دوسرا خطبہ حالات حاضرہ سے ہوتا ہے، قومی مسائل ہوں، سوسائٹی کے مسائل ہوں، بین الاقوامی مسائل ہوں، اس سے ریلیٹڈ دوسرا خطبہ ہوتا ہے۔ آج جس کنسرن کو میں لے کے جا رہا ہوں، انشاءاللہ پلیز لسن کیئرفلی یوتھ اسپیشلی، I would like to discuss a very special point so you will apply into your practical life. Okay? So اس سے پہلے کہ میں اپنے کنسرن پہ جاؤں، میں آپ کو ایک مثال پہلے پیش کرنا چاہوں گا۔ صلو علی محمد و آل محمد۔ If I go DIY shop, any DIY shop, B&Q، کسی بھی DIY شاپ پہ جاتا ہوں، ایک لکڑی کی سٹک، دو لکڑی کی سٹکس لیتا ہوں، رائٹ؟ دو لکڑی کی سٹکس لی میں نے DIY شاپ سے۔ ایک کو میں گھر لے جاتا ہوں، اس کے اوپر کپڑا وغیرہ لگاتا ہوں اور اس سے گھر کی صفائی کا کام لیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ باتھ روم کی صفائی، گھر کی صفائی کا کام لیتا ہوں۔ لیکن دوسری سٹک جو ہے وہ امام بارگاہ لے آتا ہوں۔ اب میں اس کے ساتھ کیا کروں گا؟ میں اس کو دھوؤں گا، اس کو پاک کروں گا، اس کے اوپر نائس سا کپڑا چڑھاؤں گا اور اس کو غازی کا علم بنا دوں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ آئی دونوں چیزیں ایک جگہ سے، آئی دونوں چیزیں ایک جگہ سے، ایک گھر چلی گئی، اس کا کام ہے صفائی کرنا، ایک امام بارگاہ آ گئی اور یہ ہمیں شفاعت دے رہی ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو ہم نے کیا چیز نوٹ کی؟ نسبت، belongs to، ٹھیک ہے؟ کہ اب ہم جو امام بارگاہ میں آئی ہے، جس کا علم بن چکا ہے، ہم اس کے پاس جا رہے ہیں، اس سے ہم دعا مانگ رہے ہیں، اس سے ہم روحانیت اختیار کر رہے ہیں، اس سے ہم اسپرچویلٹی اختیار کر رہے ہیں۔ لیکن جو گھر پہ ہے، ہم اس سے صفائی کر رہے ہیں۔ تو جیسے ہی نسبت بدلی، درجے بدل گئے۔ یہاں تک آپ کو سمجھ آئی؟ اب آج کل جو کنسرن، میرا یہ کنسرن نہیں ہے، جس کا مہاراجہ کہتا ہے کہ جسم پر ٹیٹوز بنانے چاہیے، اگر آپ کا دل کرتا ہے تو بنا لیں، لیکن اب جن کے مہاراجہ کہتے ہیں کہ نہیں بنانے چاہیے، وہ اپنے جسم پر ٹیٹوز نہ بنائیں۔ لیکن جو پوائنٹ میں بتا رہا ہوں کہ ٹیٹوز کے نام پر ایک ہیں بڑے مشہور، I don't want to mention his name because میری عادت نہیں ہے کہ نام مینشن کر کے میں بات کروں، لیکن ان کی لاکھوں فالوورز ہیں، دور دور سے لوگ ان کی مجالس سننے جاتے ہیں۔ بریڈ فورڈ کی مجلس نہیں سنتے، مانچسٹر ان کی مجلس سننے جاتے ہیں۔ الٹے ہاتھ پر ذوالفقار بنائی ہوئی ہے ٹیٹوز پر۔ اب ذوالفقار کس کی تلوار ہے؟ نسبت کس کی ہو گئی؟ جب ایک ڈنڈا، معمولی سے ڈنڈا علم بن جاتا ہے تو اس کا مقام کہاں ہے؟ آپ مولا علی کی تلوار ٹیٹوز کر کے الٹے ہاتھ پہ بنا رہے ہیں، کیا وہ شخص ٹوائلٹ نہیں جاتا ہوگا؟ کیا اس شخص پہ غسل واجب نہیں ہوتا؟ پھر ایک اور ہیں، وہ بھی ممبر پہ آ کے کئی مجالس پڑھ کے گئے ہیں، انہوں نے یا علی مدد لکھوایا ہوا۔ جب ممبر پہ آ کر ایسے لوگ بیٹھ کے مجالس پڑھتے ہیں تو آپ یاد رکھیں، آپ کی یوتھ ان کو رول ماڈل سمجھتی ہے، اور جب ان کو رول ماڈل سمجھے گی تو پھر آپ کی یوتھ بھی وہی کرے گی جو ممبر پر بیٹھنے والا کر رہا ہے۔ اتنی کامن سینس نہیں ہے کہ آپ کے لاکھوں فالوورز ہیں، آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ میسج کیا دے رہے ہیں یوتھ کو ٹیٹوز بنا کر؟ میرا یہ ڈسکشن نہیں ہے کہ ٹیٹوز بننے چاہیے کہ نہیں بننے چاہیے، آپ کم از کم کامن سینس تو یوز کریں نا، کہ لاکھوں لوگ آپ کو سنتے ہیں، آپ کر کیا رہے ہیں اپنے ساتھ؟ مولا علی کی تلوار، آپ وہ بھی الٹے ہاتھ پہ۔ انسان پہ غسل بھی واجب ہو جاتا ہے، ہر روز وہ ٹوائلٹ جاتا ہے، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جہاں ان چیزوں کی کیئر کرنی چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے جو 14 معصومین کے جو نام ہیں، جس طرح آپ قرآن مجید کے حرف بغیر وضو کے نہیں چھو سکتے، 14 معصومین کے نام بھی بغیر وضو کے نہیں چھو سکتے۔ اور جن لوگوں نے
ان ہستیوں کے نام ٹیٹوز پر نہیں بنائے ہوئے، اور وہ بھی ممبر پر بیٹھتے ہیں تو انہوں نے جانوروں کی شکلیں بنائی۔ اور نماز کے قوانین میں یہ بھی ایک اصول ہے کہ اگر آپ کے کپڑے پہ کسی جانور کی تصویر بنی ہوئی ہے تو آپ وہ پہن کے نماز نہ پڑھیں۔ لیکن ممبر پہ بیٹھنے والوں کو کوئی حیا نہیں، کوئی سوچ نہیں ہے کیا کیئر کرنی ہے، یوتھ کو کیا پیغام دینا ہے۔ پلیز یو، دس از مائی اسپیشل ریکویسٹ، if you want to do anything, discuss with your father first. He is your best friend. He is your best friend. فادر سے آپ پہلے ڈسکس کریں، اور پھر فادر جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ علم کے تحت جو ہے وہ آپ کو گائیڈ کرے گا، اور جب فادر آپ کو گائیڈ کرے گا تو آپ کو اچھا جواب ملے گا۔ لیکن ممبر پر بیٹھنے والے کو آپ نے خالی رول ماڈل بنا لیا اور ڈیسیجنز لے لیے اپنی لائف کے لیے، تو آپ اپنی لائف برباد کریں گے۔ یہی وجہ ہے تقلید ضروری کیوں ہے کہ ہر ممبر پہ بیٹھنے والا کچھ بھی بول کے چلا جائے، اگر انسان اس کو فالو کرتا ہے اور اپنی جس کی وہ تقلید کر رہا ہے اس کو نہیں دیکھ رہا تو اس کو کبھی بھی منزل نہیں ملے گی۔ ہاں سن لیا جو کہہ دیا ممبر سے، لیکن آپ نے دیکھنا اپنے مراجع کو ہے کہ اس نے ممبر پہ بیٹھنے والے نے جو بات کی ہے کیا اس بات کی اجازت آپ کا مراجع دے رہا ہے۔ یہی تو فائدہ ہے تقلید کا، آپ زگ زیگ نہیں ہوتے، آپ نے رستے سے نہیں ہٹتے۔ لیکن میں ٹیٹوز نہیں بناؤں گا، کیوں؟ یہ جسم ایک امانت ہے اللہ کی، جیسی دی ہے میں چاہتا ہوں قبر میں ویسا ہی اتروں۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے جسم پر ڈھیر سارے ٹیٹوز بنے ہوئے ہوں اور مجھے قبر سے اتارا جائے، میں نہیں چاہتا۔ انسان کا اپنا بھی، جس طرح استخارہ ہے، آپ استخارہ کراتے ہیں، منع آتے ہیں آپ نے نہیں کرنا وہ بات، لیکن استخارہ آپ کے حق میں آ جاتا ہے تو اٹ ڈیپینڈز آن یو کہ وہ کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ اسی طرح مراجع کے کچھ حکم ہوتے ہیں، اگر اجازت ہے، لیکن آپ اپنی عقل بھی تو یوز کریں نا کہ آپ کہاں زیادہ ہو۔ اگر اجازت دے رہا ہے کرنا ہے تو گناہ نہیں ہے، لیکن اگر نہیں کرنا تو ہو سکتا ہے مزید آپ کے لیے وہ ہو۔ تو ٹیٹوز کا بھی میں ہی کہتا ہوں کہ میں تو کم از کم نہیں بناؤں گا، میں چاہتا ہوں میں اللہ کی بارگاہ میں بغیر ٹیٹوز کے حاضر ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔